حضرات چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ ایک مطلع اور ایک شعر یہ ہے کہ ہوا کے رخ پہ رہنے دو، یہ جلنا سیکھ جائے گا۔ ہوا کے رخ پہ رہنے دو، یہ جلنا سیکھ جائے گا، کہ بچہ لڑکھڑائے گا تو چلنا سیکھ جائے گا۔ ہوا کے رخ پہ رہنے دو، یہ جلنا سیکھ جائے گا، کہ بچہ لڑکھڑائے گا تو چلنا سیکھ جائے گا۔ اور وہ پہروں بیٹھ کر طوطے سے باتیں کرتا رہتا ہے، وہ پہروں بیٹھ کر طوطے سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ چلو اچھا ہے اب نظریں بدلنا سیکھ جائے گا۔ وہ پہروں بیٹھ کر طوطے سے باتیں کرتا رہتا ہے، چلو اچھا ہے اب نظریں بدلنا سیکھ جائے گا۔ اور حضرات چند اشعار اور عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں گے۔ ایک مطلع اور ایک شعر یہ ہے کہ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں۔ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں۔ اور ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں۔ ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ اور ایک مطلع یہ ہے کہ معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی۔ معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی، اور میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی۔ میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی۔ اور وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی، وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی، میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی، میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی۔ اور حضرات دو تین شعر اور ایک غزل کے چار پانچ شعر میں عبید بھائی مطلع یہ عرض کیا ہے کہ وہ مجھے جرأت اظہار سے پہچانتا ہے، وہ مجھے جرأت اظہار سے پہچانتا ہے، میرا دشمن بھی مجھے وار سے پہچانتا ہے، میرا دشمن بھی مجھے وار سے پہچانتا ہے۔ اور شہر واقف ہے میرے فن کی بدولت مجھ سے، شہر واقف ہے میرے فن کی بدولت مجھ سے، آپ کو جبہ و دستار سے پہچانتا ہے۔ شہر واقف ہے میرے فن کی بدولت مجھ سے، شہر واقف ہے میرے فن کی بدولت مجھ سے، آپ کو جبہ و دستار سے پہچانتا ہے۔ اور پھر کبوتر کی وفاداری پہ شک مت کرنا، پھر کبوتر کی وفاداری پہ شک مت کرنا، وہ تو گھر کو اسی مینار سے پہچانتا ہے۔ پھر کبوتر کی وفاداری پہ شک مت کرنا، وہ تو گھر کو اسی مینار سے پہچانتا ہے۔ اور کوئی دکھ ہو کبھی کہنا نہیں پڑتا اس سے، کوئی دکھ ہو کبھی کہنا نہیں پڑتا اس سے، وہ ضرورت کو طلبگار سے پہچانتا ہے، وہ ضرورت کو طلبگار سے پہچانتا ہے۔ اور حضرات دو تین شعر یہ ہیں کہ کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا،
ان आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना, कहीं किसी से भी जिक्र जुदाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना, और जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना, जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना, जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना, जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना, जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना, जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना, जो लोग कम हो तो कांधा जरूर दे देना, कहीं किसी से भी जिक्र जुदाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना, और जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना। और हजरात ये शेर खास तौर से कि जो लोग कम हो तो कांधा जरूर दे देना, जो लोग कम हो तो कांधा जरूर दे देना, सराहने आके मगर भाई भाई मत करना, जो लोग कम हो तो कांधा जरूर दे देना, जो लोग कम हो तो कांधा जरूर दे देना, सराहने आके मगर भाई भाई मत करना, सराहने आके मगर भाई भाई मत करना। और हजरात आखिर में 2-3 शेर अर्ज कर रहा हूं, देखिएगा, मतलब जहां से कहीं किसी से भी जिक्र जुदाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना, और जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना, जो लोग कम हो तो कांधा जरूर दे देना, सराहने आके मगर भाई भाई मत करना, सराहने आके मगर भाई भाई मत करना। और हजरात आखिर में एक गजल के 4-5 शेर में और अर्ज कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। मतलब ये अर्ज किया है कि पैरों को मेरे, फराज भाई गजल देखेंगे, पैरों को मेरे दीदे तर बांधे हुए है, पैरों को मेरे दीदे तर बांधे हुए है, जंजीर की सूरत मुझे घर बांधे हुए है, पैरों को मेरे दीदे तर बांधे हुए है, जंजीर की सूरत मुझे घर बांधे हुए है, और हर चेहरे में आता है नजर एक ही चेहरा, हर चेहरे में आता है नजर एक ही चेहरा, लगता है कोई मेरी नजर बांधे हुए है, हर चेहरे में आता है नजर एक ही चेहरा, हर चेहरे में आता है नजर एक ही चेहरा, लगता है कोई मेरी नजर बांधे हुए है, और परवाज की ताकत भी नहीं बाकी है, लेकिन परवाज की ताकत भी नहीं बाकी है, लेकिन सयाद अभी तक मेरे पर बांधे हुए है, परवाज की ताकत भी नहीं बाकी है, लेकिन सयाद अभी तक मेरे पर बांधे हुए हैं, और बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों बिछड़कर, बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों बिछड़कर, एक डोर में हमको यही डर बांधे हुए है, बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों बिछड़कर, एक डोर में हमको यही डर बांधे हुए है, और हम हैं कि कभी ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा, हम हैं कि कभी ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा, दिल है कि धड़कने पे कमर बांधे हुए है, हम हैं कि कभी ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा, हम हैं कि कभी ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा, दिल है कि धड़कने पे कमर बांधे हुए है, हम हैं कि कभी ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा, दिल है कि धड़कने पे कमर बांधे हुए है, और आंखें तो उसे घर से निकलने नहीं देती, आंखें तो उसे घर से निकलने नहीं देती, आंसू है कि सामाने सफर बांधे हुए है, आंसू है कि सामाने सफर बांधे हुए है, आंखें तो उसे घर से निकलने नहीं देती, आंसू है
کہ سامانے سفر باندھے ہوئے ہیں اور پھینکی نہ منور نے بزرگوں کی نشانی، دستار پرانی ہے مگر باندھے ہوئے ہے۔ حضرات چند اشعار اور عرض کر رہا ہوں، دیکھیں سماعت فرمائیں گے، وسیم بھائی دیکھیں گے۔ جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا۔ اور حضرات چند شعر میں، 2 شعر اور ایک غزل کے 4-5 شعر میں اور عرض کروں گا، سماعت فرما لیں۔ ایک مطلع یہ ہے، مطلع دیکھیں گے کہ میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح۔ یار یہ ضیاء صاحب ان لوگوں کو بٹھا تو دے گا، یعنی افراتفری اس کی ختم کریں۔ حضرات اگر کرسیاں خالی ہیں تو تشریف رکھیے، یا اوپر گیلری میں چلے جائیں، تشریف رکھیے، بیٹھ کے سنیے۔ مطلب یہ عرض کیا ہے حضرات کہ میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح۔ اچھا، میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح، وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح، وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح، اور مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا، مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا۔ رانا صاحب 1 منٹ، آپ نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے صاحب، جب تک یہ ہنگامہ چلتا رہے کوئی شاعر نہیں پڑھے گا۔ یہاں کوئی منتظمین ہے یا نہیں ہے اس شہر میں؟ یہ گیٹ پہ سے بھیڑ ہٹوائیے اپنی، مشاعرے آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ ہندوستان پاکستان سے ادب کے درخشاں ستارے یہاں موجود ہیں، شاعر اپنا کلام پڑھ رہا ہے، آپ کی تہذیب ہے، یہ اپنی تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے نہ روندے آپ۔ جی ارشاد۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح، میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح، وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح، وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح، اور مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا، مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا، میں گر رہا ہوں پرانی عمارتوں کی طرح، مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا، میں گر رہا ہوں پرانی عمارتوں کی طرح، اور خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، ابھی تلک تو گزاری ہے عدتوں کی طرح، خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، ابھی تلک تو گزاری ہے عدتوں کی طرح، اور یہاں پہ دفن ہے معصوم خواہشیں رانا، ہمارا دل بھی ہے بچوں کی تربتوں کی طرح، ہمارا دل بھی ہے، یہاں پہ دفن ہے معصوم خواہشیں رانا، ہمارا دل بھی ہے بچوں کی تربتوں کی طرح۔ اور حضرات شعر یہ ہے کہ مطلب دیکھیے گا عبید بھائی کہ کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے، کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے، ہم کم سنی میں گھر سے الگ کر دیے گئے، کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے، ہم کم سنی میں گھر سے الگ کر دیے گئے، اور لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں، لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں، لیکن ہم ہی خبر سے الگ کر دیے گئے، لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں، لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں،
لکھی گئی ہمارے لہو سے ہی سرخیاں لیکن ہمیں خبر سے الگ کر دیے گئے، لکھی گئی ہمارے لہو سے ہی سرخیاں لیکن ہمیں خبر سے الگ کر دیے گئے، اور اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا، اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا، ہم عیب تھے ہنر سے الگ کر دیے گئے، اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا، ہم عیب تھے ہنر سے الگ کر دیے گئے، ہم عیب تھے ہنر سے الگ کر دیے گئے۔ اور فراز صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ بس اتنی مختصر ہے بچھڑنے کی داستاں، بس اتنی مختصر ہے بچھڑنے کی داستاں، آنچل تھے اور سر سے الگ کر دیے گئے، آنچل تھے اور سر سے الگ کر دیے گئے، کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے، ہم کمسنی میں گھر سے الگ کر دیے گئے۔ اور حضرات دو تین شعر دیکھیے گا، مطلب یہ ہے کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، اور میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں کھلونا ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے، میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں کھلونا ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے، میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں کھلونا ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے۔ اور شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے، شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے، بے زباں ہیں انہیں شاخوں کے حوالے کر دے، بے زباں ہیں انہیں شاخوں کے حوالے کر دے، اور ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے، ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ اور یہ شعر حضرات ہندوستان کے تناظر سے آپ سماعت فرمائیں گے کہ میں ہوں ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا تو غریبوں کے حوالے کر دے، اور اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں، اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں، اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے، اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے، اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں، اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے۔ اور حضرات آخر میں صرف تین چار شعر میں اور عرض کر رہا ہوں، وجہ ختم لیجیے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شعر عبید بھائی آپ کو سنا دیں، عطا کرو، بسم اللہ بسم اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ سفر میں جو بھی ہو رختے سفر اٹھاتا ہے، سفر میں جو بھی ہو رختے سفر اٹھاتا ہے، پھلوں کا بوجھ تو ہر ایک شجر اٹھاتا ہے، پھلوں کا بوجھ تو ہر ایک شجر اٹھاتا ہے، اور میں نرم مٹی ہوں تم روند کر گزر جاؤ، میں نرم مٹی ہوں، میں نرم مٹی ہوں تم روند کر گزر جاؤ، کہ میرے ناز تو بس کوزہ گر اٹھاتا ہے، کہ میرے ناز تو بس کوزہ گر اٹھاتا ہے، میں نرم مٹی ہوں تم روند کر گزر جاؤ، کہ میرے ناز تو بس کوزہ گر اٹھاتا ہے۔ اور حضرات تین چار یہ شعر مطلب یہ ہے کہ بچھڑتے وقت بھی چہرہ نہیں اترتا ہے، بچھڑتے وقت بھی چہرہ نہیں اترتا ہے، یہاں سروں سے دوپٹہ نہیں اترتا ہے، اور کوئی پڑوس میں بھوکا ہے اس لیے شاید میرے گلے سے نوالا نہیں اترتا ہے، کوئی پڑوس میں بھوکا ہے اس لیے شاید میرے گلے سے نوالا نہیں اترتا ہے، اور حویلیوں کی چھتیں گر گئیں مگر اب تک میرے بزرگوں کا نشہ نہیں اترتا۔